اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں، سہیلیوں، سکھیوں، سب کیسی ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، فٹ فاٹ ہوں گی، آج کل سردیوں کو انجوائے کر رہی ہوں گی۔ تو یہاں پہ اپنا میں نے تھوڑا سا کلپ ایڈ کر دیا تھا، موضوع گئی تھی اپنے پاپا کے ساتھ، میں بھی ساتھ ہی تھی تو یہاں پہ پیکوکس کو پاپ کارن کھلا رہی تھی۔ تو بچوں کا تو یہی چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہے۔ تو یہاں پہ ماں سو کے اٹھی تھی، میں پہلے کی اٹھی ہوئی تھی، تو پھر یہ اٹھی تو پھر سمیٹا سمیٹی شروع کی۔ بلینکٹس کا اتنا رش ہوتا ہے بیڈ پہ، پورا بیڈ بھرا ہوتا ہے بلینکٹ سے۔ پھر میں جو بڑا والا ہے تو اس کو تو سب سے پہلے ہی فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں کہ اس کو تو پہلے علیحدہ کرے نا، تھوڑا سا شکل نظر آئے بیڈ کی۔ تو اور اس کا موڈ ہی نہیں تھا نکلنے کا، اس کو زبردستی میں نے باہر نکالا کہ ذرا اٹھو، اس کو سمیٹیں تھوڑا سا۔ تو پھر یہ اٹھی تو میں نے پھر بیڈ سیٹ کر لیا تھا، اور ویڈیو پتہ نہیں کیوں اس طرح کی بنی ہے۔ میں نے تو کافی صحیح اینگل سے رکھا تھا ٹرائی پوڈ، لیکن چلیں آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ ابھی نئی نئی ولاگنگ شروع کی ہے نا، تو ابھی تھوڑا سا مجھے سیٹنگ کا اتنا پتہ نہیں ہے کہ کدھر کو کیمرہ سیٹ کرنا صحیح طرح جہاں پہ ویڈیو بنے۔ تو آپ بھی مجھے گائیڈ کرتے رہیے گا تو میں نے سوچا کہ جو ذرا مشکل اور ٹائم ٹیکنگ کام ہے نا، وہ کر لیے جائیں آج، کیونکہ گیس آتی نہیں ہے تو پھر یہ کام اور زیادہ پھر سر پہ برڈن رہتے ہیں۔ تو میں آج کل نا صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم نا کھانا بنا لیتی ہوں، روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں، سالن بھی بنا لیتی ہوں، تو بڑا آرام لگتا ہے سارا دن۔ پھر ڈیڈی بھی آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں، یہ بھی کھا کے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ تو گیس نے تو بڑی زندگی نا عجیب طرح کی کر دی ہے کہ اب ہر چیز یہی ہوتا ہے صبح ہی بنا لو جو بھی بنانا ہے۔ تو میں پھر پاپ کارن وغیرہ بھی بنا لیتی ہوں، اور میں نے سوچا کہ چلو شامیاں بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں، کسی ٹائم بالکل کچھ نہیں بن پاتا تو بندہ شامیاں کھا لیتا ہے یا برگر بنا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ میں شامیوں کا مکسچر میں نے بنا لیا تھا، تو یہ دیکھیں اینگل پھر نہیں ٹھیک آیا، ورنہ میں نے پوری یہاں پہ سیٹنگ کر کے اپنی طرف سے میں بیٹھی تھی۔ تو خیر شامیاں میں نے بنا لی تھی، تو ان کو فریز کر کے جو اتنا ٹائم آرام لگتا ہے، کیونکہ ہم موسٹلی زیادہ نہیں کھاتے، کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ ٹی ٹائم میں کھا لیتے ہیں ساتھ، تو ان کی جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ چائے نہیں پیتے، تو اس لیے پھر یہ پڑی رہتی ہیں، جب ضرورت کافی ہو تب بھی یوز ہوتی ہیں، تو کافی دیر چل جاتی ہیں فریزر میں۔ تو یہ شامیاں بنا لی تھیں، اور پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا مشکل کام لگتا ہے اس ٹائم کوٹنا یا پیسٹ بنانا۔ تو لہسن کو چھیلنے میں کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے کھانا بناتے ہوئے، تو پھر میں نے وہ بھی بنا کے رکھنا تھا۔ تو میں نے کہا یہ دو کام جو مین ہے نا، ان کو میں کر لوں تاکہ آسانی ہو جائے اور کھانا وغیرہ نا جلدی بن جایا کرے گا۔ اور گیس اتنی کم آتی ہے، کئی دفعہ تو 2-3 دفعہ جلانی پڑتی ہے، جل ہی نہیں رہی ہوتی ہے سارا دن۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ چلو ہلکی آگ پہ کھانا بنا لیں گے، کچھ ایسا بہت ہی کم آتی ہے۔ اور شام کو تھوڑی بہت ہلکی سی آتی ہے، لیکن وہ بھی پھر 1-2 گھنٹے کے بعد نہ چلی جاتی ہے، بڑی آج کل تنگی ہو رہی ہے۔ تو خیر سب کچھ ہمارا یہ ہے کہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہونا، ورنہ میں ہمیشہ ہماری سائڈ پہ نا آ ہی رہی ہوتی تھی، لیکن اس گھر میں ہم شفٹ ہوئے نا تو یہاں پہ یہ مسئلہ بہت زیادہ تھا۔ تو خیر لیکن مینیج ہو ہی جاتا ہے، پھر اس حساب سے ٹائم مینیج کر لیا میں نے، صبح کے ٹائم اٹھ کے کھانا اور روٹیاں وغیرہ بنا لیتی ہوں، تو یہ کام ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ دن میں کوئی اور سنیک وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں، ماں بھی ایسے فروٹس وغیرہ بھی کھا لیتی ہے، تو پھر یہ کہ گزارا ہو جاتا ہے۔ رات کو پھر بازار سے منگوا لیتے ہیں، کیونکہ رات کے ٹائم تو بالکل ہی نہیں آ رہی ہوتی نا ان کے آنے کے ٹائم، تو تب پھر بازار کی کھانی پڑتی ہے، یا چاول بنا لے تو وہ چلو چل جاتے ہیں۔ بس ایسے ہی لائف گزر رہی ہے۔ اور آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کی سائڈ پہ کتنا مسئلہ ہے اس چیز کا؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اب مطلب ہماری طرف کافی سیٹنگ ہو گئی ہے، ٹائم شیڈول سیٹ ہو گیا تو تھوڑی بہت آسانی ہو گئی ہے، لیکن ہماری طرف تو ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں کتنی دیر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو پھر میں نے اس کے بعد یہ کڑی بھی میں ساتھ ساتھ بنا رہی تھی، یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی۔ وہ اوپر نیچے ہمسائے ہیں جو ان کو پھر بھیجنی تھی کڑی، تو وہ پھر میں نے بنائی تھی ساتھ۔ تو یہاں پہ میں نے یہ گاجر کہہ رہی ہوں، لہسن اور ادرک کو ڈال دیا تھا جگ میں، اور ساتھ میں نمک، سرکہ اور آئل ڈال کے نا تو اس کو بلینڈ کر لینا اچھی طرح، تاکہ اس میں بالکل بھی چنکس نہ کوئی رہ جائیں۔ اس کو چیک کر لیں آپ، اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں، ورنہ
آئل بھی اور ڈال سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ تھک سا پیسٹ بھی بن جاتا ہے اور یہ بڑی دیر تک سیف رہتا ہے، اور فریج میں بھی اس کا کلر گرین نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہ ایک ٹرے بنا لوں گی کیوبس کی، اور اس کے بعد جو باقی ہے وہ جار میں ڈال کے رکھ لوں گی فریج میں، تو وہ پھر میں پہلے فریش یوز کروں گی اور اس کے بعد یہ والا پھر میں سٹارٹ کروں گی کیوبس جو بنے ہوں گے۔ تو بہت ہی آسانی لگتی ہے اس کی، ہر کوکنگ ایسے لگتا ہے بس جلدی سے ہو رہی ہے، تو یہ بنا کے رکھ لینا تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل خراب بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی ڈیٹیل سے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ کیسے سٹور کریں زیادہ دیر کے لیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا گرین بھی ہو جاتا ہے فریج میں رکھنے سے 2-3 دن میں، تو وہ بھی نہیں ہوگا اس سے بالکل بھی، نمک، آئل اور سرکے سے، تو اور ٹیسٹ بھی بڑا فریش رہتا ہے اس کا۔ گھروں کے کام یہ ہے کہ ہماری تو ظاہر ہاؤس وائف کی لائف ہی یہی کام ہوتے ہیں، ہم نے اور کرنا بھی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مینج کر کے کریں نا تو بندہ اتنا کھپتا نہیں ہے، ورنہ تو لگتا ہے کام ہی نہیں ختم ہو رہے اور ہماری بس ہو گئی ہے۔ سردیوں میں ویسے بھی ذرا سردی کی وجہ سے بندے کا دل کرتا ہے بلینکٹ لے کے بس بیٹھ جائیں، بلینکٹ ہو، اور سمجھ لے جو لوگ چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے، بلینکٹ ہو، چائے کافی ہو، اور وہ آرام سے بیٹھ کے پیتے رہے۔ لیکن ہم لوگ چائے وغیرہ اتنی خاص نہیں پیتے، کبھی کہیں ہوتا ہے بسکٹ کے ساتھ ماموں کا ہو موڈ، بسکٹ منگوا لیے تو ساتھ میں چائے پی لی، یا بن مکھن کا کبھی ناشتہ کریں تو وہ پھر ساتھ میں چائے ہوتی ہے، ورنہ ریگولر ہماری روٹین میں نہیں ہے کہ چائے ہم نے بنانی ہے یا پینی ہے۔ ڈیڈی پی لیتے ہوتے تھے، وہ گیس کی وجہ سے وہ بیچاروں کی بھی چائے بند ہو گئی ہے۔ تو خیر یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے، اور سب نے باتیں عمران خان کو ہی کرنی ہوتی ہیں، تو سب کہہ رہے تھے کہ پریزاد ڈرامہ، پریزاد ہی ہے جو صرف عمران خان کے دور میں امیر ہوا ہے، تو میں کہہ رہی تھی، میں نے کہا اس کا کردار بھی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ سب سے کیسا تھا، یا اپنے طور پہ وہ اپنا رول کیسا پلے کر رہا تھا، تو اگر ایسا ہو تو پھر تو ہر بندہ آگے جا سکتا ہے۔ ظاہر پیسہ تو سارا کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کو نا اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ سب اپنے طور پہ سگنل بھی توڑتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، منافع خوری بھی ہو رہی ہوتی ہے، رشوتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو لیکن باتیں عمران خان کو کرتے رہتے ہیں یا حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ سارا کچھ وہی ٹھیک کریں گے، تو ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ باقی اللہ پاک ہمارے پاکستان پہ رحم کرے اور اس کو غلط لوگوں سے بچا کے رکھے، بس یہی دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں شامیاں بھی فریز ہو گئی تھیں نیکسٹ ڈے، پھر میں نے ان کو نکال کے کنٹینر میں رکھ لیا تھا، تو یہ تو ایک کام ہو گیا۔ بڑا یہ سکون اور تسلی ہوتی ہے جب یہ کام ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں اس کو میں بند کر کے کنٹینر کو تو فریزر میں رکھ دوں گی، اور جو لہسن ادرک کا پیسٹ تھا وہ بھی اچھے سے ہارڈ ہو گیا تھا، تو یہ نکل نہیں رہا تھا کیونکہ میں نے تھوڑا سا وہ اس کی جو لائنز ہیں اس کے اوپر تک ڈال دیا تھا، تو وہ پھر میں نے اس پہ ایسے سلٹ لگا لیے تھے تاکہ آسانی سے نکل آئے، تو خیر تھوڑی سی مشقت کے بعد یہ بھی نکل ہی آئے تھے، تو ان کو بھی میں نے زپ لاک بیگ میں ڈال کے تو فریز کر لیا تھا۔ تو یہ بھی بڑا آسانی والا کام ہو گیا، تو بڑا سکون ہوتا ہے اس طرح کا کام کر کے نا، کہ اب ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کھانا وغیرہ بنانا ہوگا فٹافٹ بن جاتا ہے، ٹماٹر کاٹو، پیاز کاٹو، اور سمجھ لیں ہمارا کھانا ریڈی ہے۔ میں ہری مرچوں کو بھی دھو کے اس کی ڈنڈیاں اتار کے تو ان کو بھی رکھ لیتی ہوں کنٹینر میں نا ٹیشو کے ساتھ، تاکہ نمی نہ جائے اور بہت دیر تک وہ چل جاتی ہیں۔ اور دھنیے کو بھی ایسے ہی میں کاٹ کے واش کر کے کاٹتی ہوں، اور پھر اس کو میں ایسے کنٹینر میں ٹیشو لگا کے اس کے اوپر دھنیا رکھ کے پھر ایک ٹیشو لگا لیتی ہوں تاکہ نمی بالکل نہ جائے، نمی سے ہی چیز اصل میں خراب ہوتی ہے، تو پھر وہ رکھ لیتی ہوں، تو بالکل ہی ایسے ہوتا ہے بس انسٹنٹ کھانا بن جاتا ہے۔ تو بس جی اتنا ہی تھا، تو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔